اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میرے ایمانی بھائیوں، بلا شبہ یہ زمین اور اس میں پھیلی ہوئی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، اور شرعی اعتبار سے اس کے تئیں ہم پر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم زمین میں نیکیوں کا اہتمام کریں، اس میں امن و امان قائم کریں، اس کو سرسبز و شاداب رکھیں اور اس میں ضرورت کی تعمیرات کریں۔ خدا عز و جل کا ارشاد ہے، هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تم کو آباد کیا۔ بس اس زمین کے تئیں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کی دیکھ بھال کریں اور زمین کی نعمتوں کو بڑھانے اور اس کے ذخائر کو ترقی دینے کی بھرپور کوشش کریں۔ باری تعالی جل جلالہ کا فرمان ہے، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور زمین کو اسی نے ساری مخلوق کے لیے بنایا ہے، اس میں میوے اور کھجور کے درخت بھی ہیں جن کے پھلوں پر غلاف ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ہم زمینی نعمتوں کو ضائع کریں یا اس کے وسائل اور اس کی صلاحیتوں کو برباد کریں۔ چنانچہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، یہی طریقہ تمہارے لیے بھلائی کا ہے اگر تم میری بات مان لو۔ رب ارحم الراحمین نے فضول خرچی اور اسراف کو حرام قرار دیا ہے، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور فضول خرچی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کے نیک بندو اور میرے عزیز دوستو، زمین کے تئیں ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہم اس کے وسائل کی بھرپور حفاظت کریں اور اس میں موجود تمام نعمتوں کو صحیح طریقے پر استعمال کریں۔ چنانچہ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم پانی کو احتیاط اور کفایت سے استعمال کریں، اور اگرچہ ہمیں بہت زیادہ پانی میسر ہو پھر بھی ہم اس میں اسراف نہ کریں، چاہے ہم بہتے دریا ہی پر موجود ہوں، کیونکہ پانی زندگی کا ذریعہ اور زندگی کی حفاظت و بقا کا راز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے۔ زمین کے تعلق سے ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی ہوا اور فضا کو پاک و صاف رکھیں اور ان چیزوں سے اجتناب کریں جو ہوا کو آلودہ کرنے والی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوانات اور نباتات سے حاصل ہونے والی نعمتوں کی حفاظت و ترقی کی ہمیں تاکید کی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منه طیر او انسان او بہیمہ الا کان لہ بہ صدقہ، جو بھی مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے یا کوئی فصل اگاتا ہے، پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا کوئی انسان یا کوئی چوپایا کھاتا ہے تو اس مسلمان کے لیے وہ صدقہ میں شمار ہوتا ہے۔ بس ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ کی تمام نعمتوں کی کما حقہ قدردانی کریں اور انسانیت کے مستقبل کی رعایت نیز آنے والی نسلوں کے حقوق کی حفاظت کے پیش نظر ہم زمین کی برکات و خیرات کی حفاظت کریں اور اس کی نعمتوں کو ترقی دینے
اور انہیں بڑھانے میں بھرپور تعاون کریں۔ یا اللہ، زمین کی نعمتوں میں ہمارے لیے خیر و برکت ڈال دے اور ہم کو دائمی طور پر ان کی حفاظت کی توفیق دے دے اور ان کو ترقی دینے پر باہم تعاون کرنے والا بنا دے۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق دے دے جن کی اطاعت کا تو نے اپنے اس فرمان میں حکم دیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو اور تم میں جو صاحب اختیار ہوں ان کی بھی۔ میرے ایمانی بھائیوں، بلا شبہ یہ زمین اللہ جل جلالہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نے اس کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنی حکمت سے اس کو تیار کیا۔ اللہ رب العزت نے زمین میں وہ تمام چیزیں مہیا فرمائیں جن سے لوگوں کی حیات قائم رہتی ہے اور ان کی زندگی خوشگوار رہتی ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے تم کو زمین میں رہنے کی جگہ دی اور اس میں زندگی گزارنے کے سامان مہیا کیے۔ اور حق سبحانہ و تعالی نے زمین کی تمام چیزیں انسان کی خدمت و راحت کے لیے پیدا کیں اور سعادت و منفعت کے لیے ان چیزوں کو انسانوں کے تابع کر دیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور اللہ وہی ہے جس نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ خدائی میزان اور حکمت الہی کے مطابق ہر نعمت لوگوں کی منفعت اور ضرورت کے بقدر ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ۔ چنانچہ رب رحمان کا ارشاد ہے وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے زمین میں ہر قسم کی چیزیں توازن کے ساتھ اگائی ہیں۔ بس ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اس توازن اور اعتدال کی حفاظت کریں جسے اللہ تعالیٰ نے زمین میں قائم کیا ہے، کیونکہ یہ زمین انسانیت کا گہوارہ اور لوگوں کے لیے جائے اقامت ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ الغرض، زمین اور اس کی نعمتوں کی حفاظت میں انسان کی مصلحت اور منفعت ہے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔